کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے جب میلاد کا مہینہ گزر جائے یا 12 ربیع النور شریف گزر جائے تو اس کے بعد بھی کچھ خاص ہونا چاہیے؟ میلاد شریف جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک کو عروج تک پہنچانے کا ایک دن ہے، یعنی جو 12ویں شریف مناتے ہیں جی، اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یاد جو پورا سال ہی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اسے ان دنوں کے اندر اپنے عروج تک پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک دن کے اندر منحصر کر دیا جائے، منحصر کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عروج تک پہنچانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ شب قدر ہے، شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اور قرآن پاک کے اندر اس کو بطور خاص بیان بھی فرمایا۔ تو اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سال کے اندر ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے کہ شب قدر کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اس رات کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، لہذا آج کی رات تو قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے اور بقیہ پورا سال چھٹی کر لی جائے۔ ایسا نہیں، وہ شب قدر کی فضیلت ایک یاد دہانی ہے اور مسلمانوں کو پورا سال قرآن کی تلاوت کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک قسم کا وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، منایا جائے اور پھر اس کی یاد جو ہے وہ پورا سال چلتی رہے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جو ہے وہ بھی یوں کہہ لیں کہ سرکار علیہ السلام کی محبت کے اظہار کا ایک بڑا عمدہ دن ہے کہ اس دن محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کا یوم عزم ہے، یوم نیت ہے۔ یوم نیت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور جیسے اس دن پورا دن یاد کے اندر جو ہے وہ گزارا گیا تو بقیہ پورا سال بھی اس یاد کو ہم قائم رکھیں گے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے دین کی جو بڑی بڑی بنیادی باتیں ہیں ان کے بھی جو بڑے اہم مقاصد ہیں وہ فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کے مقاصد جو خود قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہیں، یعنی اپنے غور و فکر سے ہم چیزیں نکال لیں گے تو بہت ساری نکل آئیں گے، لیکن وہ مقاصد کو جو خود قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہے تو ان کو بھی نماز پڑھنے والے خود ان کو فراموش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز ایک تو بذات خود پڑھنا یہ دین کے بنیادی فرائض میں سے ہے، دوسرا اس سے یہ مقصد حاصل کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ مسلمان کے دل میں بیٹھ جائے۔ تو گویا نماز کے علاوہ بھی اب وہ یاد قائم رہنی چاہیے، بار بار دن کے اندر نماز کی طرف آنا، یعنی 5 وقت فرض نمازوں کی طرف آنا۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو درمیان کا ڈیوریشن ہے، جو درمیان کے وقت ہیں، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، یہ درمیان کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی اس یاد کے تحت رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذہن بنتا رہے۔ اچھا، اسی طرح روزے کو لے لیں، روزے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو اب رمضان کا مہینہ اس لیے تھا کہ آدمی پرہیزگار بنے، اپنی خواہشات پر قابو پانے کی اسے قدرت حاصل ہو، اپنی خواہشات پہ اور اپنی جو ہے وہ من مانیوں کے اوپر وہ قابو پانے کا ملکہ حاصل کر لے۔ لیکن رمضان گزرتا ہے، ابھی عید کا دن شروع نہیں ہوتا، ابھی عید کی رات ہی ہوتی ہے، چاند رات، لیکن لوگ روزے کے جتنے پورے مہینے کے وہ یعنی اس سے جو حاصل وصول ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سائیڈ میں کر کے جو اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو گویا روزے کا جو بنیادی مقصد لعلکم تتقون تھا، روزے تو رکھ لیے لیکن لعلکم تتقون جو ہے اس کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ کے بنیادی مقاصد میں سے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مال میں نے صرف اپنے ذاتی استعمال میں ہی نہیں لانا، بلکہ مجھے اس مال کو آخرت کا ذخیرہ بنانے کے اندر بھی استعمال کرنا ہے، مجھے غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، مجھے محتاجوں کی جو ہے وہ مدد بھی کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ سالانہ ایک قسم کی وہ یاد دہانی ہے، تو یہ ذہن پیدا کرنے کے لیے ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ لوگوں کے مال کے اندر ایک معلوم حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم آدمی کے لیے۔ تو گویا
صرف زکوٰۃ نہیں دینی تھی، زکوٰۃ تو ایک لازمی جز کے طور پہ ہمارے اوپر لازم کر دی گئی تاکہ اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن بنے۔ اسی طرح دوسرا مقصد تھا کہ اپنا مال جو ہے وہ بلا عوض، بلا دنیاوی نفع، بلا کسی دنیاوی منفعت کے آدمی دے کر بھول جائے۔ غریب کو دیا، غریب پہ کوئی احسان نہیں ہے، غریب کو دیا، اب اس کو بھول جائے کہ میں نے کسی کو دیا، تو مال کی محبت جو ہے وہ دل سے نکلے۔ تو گویا مال کی محبت سے دل پاک ہو جائیں اور غریبوں کی مدد کرنے کا ذہن بن جائے، یہ زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ہے۔ لیکن اس مقصد کو کتنا پورا کرنے والے ہیں؟ یعنی کتنے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا ساری اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں گے۔ میلاد اس لیے تھا کہ آدمی ایک دن ایسا بطور خاص بناتا ہے جس میں وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر وہ پورا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی یاد میں، آپ کے تذکرے میں، رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گزارتا ہے، اور گویا اس دن وہ سرکار کی آمد پہ جو جشن مناتا ہے وہ اس میں وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ سرکار تشریف لائے، میرے اوپر کائنات کی یہ سب سے بڑی نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اب میں آپ کی اتباع کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کے طریقے پر چلوں گا، میں آپ سے آپ کی محبت کے تقاضے پورے کروں گا۔ اصل میلاد شریف کے پیچھے بہت ساری نیتیں یہ ہوتی ہیں، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب پہلے نمبر پر تو جو میلاد منایا جاتا ہے، اس میلاد منانے کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا شریعت کے مطابق ہے اور کتنا خلاف شریعت۔ صحیح، شریعت کے مطابق بھی میلاد ہوتا ہے، جیسے مدنی چینل کے اوپر اس کے مظاہر جو ہیں وہ دیکھے ہی ہیں کہ 12 دن میلاد منایا گیا۔ اب یہ وہ میلاد ہے جو قرآن کے، حدیث کے، دین کے، شریعت کے، اسلام کے مطابق ہے۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے وہ جلوس بھی ہیں کہ جن میں جو شامل ہیں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، وہ نعتیں پڑھتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، اور اس میں خلاف شرع چیزوں سے حتی الامکان اجتناب کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ان جلوسوں کی بھی کمی نہیں کہ جن کے اندر خلاف شرع امور ہوتے ہیں، جن کے اندر مردوں عورتوں کا آپس میں مکسنگ ہوتی ہے، آپس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، جس میں بے پردگی ہوتی ہے، جس میں ڈھول بجائے جاتے ہیں، جس میں موسیقی چلائی جاتی ہے، جس میں موسیقی کے اوپر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جس کے اندر نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے، جس میں جماعتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو صورتیں ہیں یہ یقینی طور پر خلاف شریعت ہے۔ یعنی نماز کی قضا کو دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ آپ میلاد کے نام پہ نمازیں قضا کر دیں؟ کون ہے جو یہ کہے گا کہ آپ میلاد کے نام پہ جماعت چھوڑ دیں؟ کون یہ کہے گا کہ میلاد کے نام پہ مرد عورت آپس میں مکس ہو جائیں اور ایک بدنگاہی کرے اور جو مردی ہلڑ بازی کرے، جو مردی کرتے رہے تو اس کے اوپر جناب آج مرفوع القلم ہے، سارے آج سب کچھ معاف ہو گیا؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کوئی معقول آدمی، کوئی علم رکھنے والا، کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا، کوئی شریعت کو سمجھنے والا اور کوئی میلاد کے مقاصد اور اس کی بنیادوں کو سمجھنے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو اس انداز کے اندر میلاد منایا جاتا ہے، یعنی جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، جس کے اندر بے حیائی ہو، جس میں بے پردگی ہو، جس کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں، آپ یقین کیجئے ان لوگوں کی بنسبت وہ آدمی ہزاروں گنا اچھا ہے جو سارا دن اپنے گھر میں گزارتا ہے، وہ اچھا صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، وہ عطر لگاتا ہے، وہ درود پاک پڑھنے کے اندر دن گزار دیتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر دن گزار دیتا ہے، وہ نعتیں پڑھنے اور سننے کے اندر وہ دن گزارتا ہے، وہ نمازوں میں باجماعت شرکت کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وہ جو اس کو حسب توفیق وہ میلاد شریف کا جو ہے وہ ختم دلا کر وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ گویا سارا دن اس نے بھی میلاد منایا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس نے نعتیں پڑھی، اس نے درود پاک پڑھا ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے جماعت کی پابندی کی ہے، اس نے ختم شریف پڑھا ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، اس نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا پلایا، اس نے اپنے گھر والوں کو کھلایا پلایا۔ یہ آدمی ان لوگوں سے میلاد منانے میں ہزاروں گنا اچھے انداز کے اندر میلاد منانے والا ہے کہ جنہوں نے نمازیں چھوڑی، بے پردگی کی اور دیگر ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب کیا۔ تو اثر یہ ہے کہ میلاد شریف تو منا لیا، گزر گیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ میلاد جب بھی منایا جائے اس میں وہ پہلی چیز سب سے مقدم رکھی جائے کہ خلاف شریعت کام کوئی نہ ہو، گناہ کا کام کوئی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میلاد منانے کے اندر اس مقصد کو سامنے رکھا جائے
جس مقصد کے لیے صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کام کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. سبحان اللہ. اللہ کے حکم سے ان کی باتوں کو مانا جائے، ان کی پیروی کی جائے، انہیں فالو کیا جائے. جب رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہ ہے. تو جب تشریف آوری ہی کو منایا جا رہا ہے صحیح، تو پھر اس مقصد کو سامنے رکھا جائے جس مقصد کے لیے صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے. تو میلاد منانے کے بعد کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ سب سے زیادہ یعنی فوکسڈ جو ہونی چاہیے وہ یہ والی ہے کہ اطاعت اور اتباع اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. اور یہ وہ چیز ہے جو ایک دن پر موقوف نہیں، یعنی اطاعت جو ہے یا اتباع سنت جو ہے وہ صرف 12ویں شریف والے دن نہیں ہے. اطاعت پورا سال ہے، اطاعت پوری زندگی ہے. اطاعت جو ہے وہ جب سے احکام شرعیہ متوجہ ہوتے ہیں تب سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک، موت تک جو ہے وہ احکام جاری و ساری ہیں. لہذا اطاعت اور اتباع جو ہے وہ اس میلاد پاک کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.